غسل جو ہیں، غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک غسل فرض ہوتا ہے، ایک غسل سنت ہوتا ہے، اور ایک غسل مستحب ہوتا ہے۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں: فرض، سنت، مستحب۔ فرض غسل جس کو ہم واجب بھی کہہ سکتے ہیں، جب انسان جنابت کی حالت میں ہو یا جب احتلام کی حالت ہو، یہ وہ صورتیں ہیں جس میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرض کہہ دیں اس کو، واجب کہہ لیں۔ فرض بمعنی واجب کے وہی ہے کہ اس صورت میں، ہر صورت میں غسل کرنا ہے، اس کے بغیر اگر اس حالت میں ہے تو ایک نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ غسل نہیں کرتا، تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ محتلم اور جنبی پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اس کے ناپاکی میں رہنے کی وجہ سے۔ تو یہ غسل فرض ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے، وہ ہر صورت میں کرنا ہے۔ دوسرا غسل سنت۔ سنت غسل کتنے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہاں بیان کیا ہے کہ 4 غسل ایسے ہیں انہیں سنت کا درجہ دیا گیا ہے۔ عام ایک مشہور جو بات ہے جمعہ کے دن غسل کرنا، یہ سنت ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن میں، یہ دونوں عیدوں پہ جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل بھی سنت ہے۔ اور جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ یہ 4 سنت غسل ہوئے، ایک جمعہ کے دن کا، دوسرا چھوٹی عید کا، تیسرا بڑی عید کا، اور چوتھا حج کا احرام، اور 5واں جو ہے نا وہ وقوف عرفہ سے پہلے ہی، بلکہ 5 ہوئے یہاں جی، 5 غسل ہو گئے نا، کہ ایک جمعے کا ہو گیا، دونوں عیدین کا ہو گیا، اور احرام باندھنے سے پہلے حج کا جو ہوتا ہے، اور عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا۔ یہ 5 غسل سنت ہوئے۔ اور مستحب غسل جو ہے اس کی بھی تھوڑی سی تشریح ہے۔ مستحب جو پسندیدہ ہے، شب برات کی رات میں، شب برات آپ کے علم میں ہے 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں غسل کرنا مستحب ہے۔ اور عاملین جو لوگ ہیں جو عملیات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے بڑے ایک آج شیخ الوظائف کے نام سے مشہور ہیں ڈاکٹر طارق محمود چغتائی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر شب برات کی رات میں مغرب سے پہلے یعنی آگے شب برات شروع ہونے والی ہے، اس سے پہلے اگر کوئی آدمی نیم گرم پانی میں بیری کے چند طاق پتے ڈال کے غسل کر لے، اس پانی سے غسل کرے اور پھر اس غسل کے ساتھ مغرب کی نماز شب برات کی آغاز میں پڑھے، فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے، اس کا مفہوم یہ ان کی بات کا، کہ اس پہ پورا سال کسی قسم کا جادو ٹونا اثر ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ مستحب عمل ہے، چلیں اس کے اندر ایک موقع ملے تو ضرور اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ انسان ان تمام شرور فتن سے محفوظ رہے۔ تو شب برات کی رات میں 15 شعبان کی رات میں غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اسی انداز میں عرفہ کی رات میں غسل کرنا، 8ویں ذی الحج کی رات یعنی شام آنے سے پہلے، یہ بھی مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھتے ہیں، نماز خسوف ہے یا کسوف ہے، اس نماز کے لیے غسل کر کے اس نماز میں شامل ہونا یہ مستحب ہے۔ یعنی ان نماز کے لیے، نماز تو مستحب نہیں، نماز سنت ہے، لیکن اس کے لیے غسل کیا جائے تو یہ مستحب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی کی وجہ سے سورج اور چاند کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے۔ تو انسان ظاہری جسم کو پاک کر کے پھر جب سامنے میدان میں آئے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، تو جسم صاف ہو تو زیادہ عبادت کرنے کا جذبہ اور ولولہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو چاند گرہن، سورج گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ ایسے ہی کسی علاقہ میں کاسالی آ گئی ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی، تو نماز استسقاء جو پڑھی جاتی ہے بارش کے لیے، سارے لوگ نکلتے ہیں باہر میدان میں اور نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور مجھے اور آپ کو بار بار مکہ مدینہ جانے کی، تو مکہ معظمہ یا مدینہ تو رسول، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے سنت ہے، مستحب ہے غسل کرنا، لازمی نہیں ہے۔ انسان سفر میں ہوتا ہے
مکہ سے چل رہے ہیں مدینہ پاک کی طرف تو کوشش کر لے غسل کر کے جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی وہاں عجیب روحانی کیفیات ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان تجربے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ جتنا مرضی ہم یہاں کہیں وہ کیفیت یہاں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو مکہ شریف میں یا مدینہ پاک میں داخل ہونے سے پہلے پاک صاف ہو کے جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک بات بھی اور سامنے اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے، بعض لوگوں کا یہ ایک مزاج ہوتا ہے اور بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مثلاً عملی زندگی میں کوئی کردار میں یا اپنے انداز میں کوئی کمزوری ہے، مثلاً نماز میں کمزوری ہے یا چہرے پہ داڑھی میں کمزوری ہے یا سنت لباس میں، کہتے ہیں انشاءاللہ جی بس دعا کریں نا اللہ مدینہ پاک لے جائے، اللہ پاک مکہ شریف لے جائیں تو واپسی میں انشاءاللہ یہ کر کے آئیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ایسا توبہ طیب ہو کے جائے تاکہ پیارے آقا کے دربار میں حاضر ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کے دربار میں اللہ جی میں اپنی طرف سے پکی سچی توبہ کر کے گناہگار بندہ تیرے در پہ آ چکا ہوں۔ یہاں سے علماء نے ایک اور بات بھی بیان کی ہے کہ ایک بات ثابت ہوتی ہے اس چیز سے کہ اب مکہ اور مدینہ تو بڑی عظمت کے مقام ہیں، جب انسان اپنے استاد کو اپنے پیر مرشد کو ملنے کے لیے جائے تو وہاں بھی اس کو چاہیے کہ وضو کر کے غسل کر کے جانا چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا تھا، حدیث میں مفہوم ملتا ہے، تو وہ جو وفد کے لوگ تھے وہ سفر سے آئے اور سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور جو ان کے ساتھ ایک ان کا سردار تھا یا بڑا تھا تو وہ ڈائریکٹ نہیں گیا، اس نے اپنے جسم کو صاف ستھرا کیا، غسل کیا اور پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ تو آپ نے اس بات کو زیادہ پسند کیا۔ ہم اپنے استاد کے سامنے اپنے پیر مرشد کے سامنے جاتے ہیں تو صاف ستھرا ہو کر جاتے ہیں، مکہ مدینہ میں جائیں تو پہلے ہی صاف ستھرا ہو کے ساری غلطیاں کوتاہیاں چھوڑ کے جانا چاہیے، زندگی بدل کے جانا چاہیے۔ وہاں جا کے یہ پتہ نہیں وہاں تک جانا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے راستے میں ہی اختتام پذیر ہو جائے۔ عجیب کیفیات ہوتی ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عنوان تو میرا نہیں لیکن ضمناً بات آ گئی کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ویزا بھی لگا لیتے ہیں، پاسپورٹ بھی ہو جاتا ہے، ٹکٹ کنفرم بھی ہو جاتی ہے، یقین جانیں میں مسلح پر بیٹھا ہوں، وہ جدہ سے جا کر انہیں ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہم جس سال میں تھے اللہ پاک نے مہربانی کی ہم وہاں حاضر ہوئے تو وہاں ایک نوجوان ساتھی تھے مردان کے، تو انہیں وہاں سے ہمارے ساتھ جہاز میں تھے، جب وہ وہاں چیکنگ میں ایئرپورٹ پہ وہ چیکنگ کرتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا۔ تو ان کے ساتھ خواتین تھی، وہ کہہ رہی تھی یہ تیسرا سال ہے کہ تیسری مرتبہ ان کے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ہمیں وہاں بڑا خوف آیا، بڑا ڈرے ہم کہ پتہ نہیں اللہ اکبر ایسا کون سا گناہ ہے، کون سی ایسی غلطی ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے دربار میں آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہے۔ تو بہرحال زندگی بدلے اور ایک جذبہ رکھے کہ انشاءاللہ میں نے جانا ہے، اپنے آپ کو بدلیں، پھر درود شریف کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ مفتی تقی صاحب زیدہ مجدہم نے ایک بات بیان کی ہے، یہ حج عمرے کی بات ہوتی ہے تو وہاں بیان کرتا ہے لیکن ضمناً آ گئی، فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے پاس ایک تھیلا بنا لیں یا کوئی ایسا گلا رکھ لیں، حج عمرے کی نیت سے کچھ نہ کچھ پیسے اس میں ڈالنا شروع کر دیں، بھلے آپ مہینے کا 100 روپے ڈالتے ہیں، بھلے ہفتے کا 5 روپے ڈالتے ہیں، اس نیت سے کہ انشاءاللہ ان پیسوں سے میں نے حج کرنا ہے یا عمرہ پہ جانا ہے، یہ انشاءاللہ آغاز کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے۔ ایک تو یہ کوشش کرے، اور دوسرا بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے محمد رسول اللہ لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، یہ بڑا مشہور ہے اور یہ وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ اس میں آتا ہے۔ جو ہمیشہ اس آیت کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو ضرور انشاءاللہ زندگی میں حج عمرے کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ اور جنید جمشید نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، نماز کی اس اذان کا جواب دے اور اس کے بعد وہ جو دعا ہے اذان کی وہ پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو فرماتے ہیں کہ غالب گمان ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ حرم کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ تو بارہ یہ ضمناً یہ بات بھی درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ آ گئی، تو مکہ مدینہ پاک میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور اس میں سے میت کو جو غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے والا جو آدمی غسل دے رہا ہے غسال ہے، اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، لازمی نہیں ہے، مستحب ہے وہ غسل کر لے۔ اور اگر اس نے دیکھ لیا کہ وہاں سے غسل کرتے ہوئے کوئی ناپاکی اس کی گری ہے، چھینٹیں کپڑوں پہ پڑ گئی ہیں، جسم پہ پڑ گئی ہے،
تو پھر تو ضروری ہو جائے گا، اس کے لیے کپڑے بدلنا بھی ضروری ہوگا، اور پھر وضو کرنا بھی ضروری ہوگا کہ جب ناپاک نجاست اس پہ گر گئی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں گری اور اسی وضو میں نماز بھی پڑھنا چاہے، نماز جنازہ پڑھانا چاہے، پڑھنا چاہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن اپنے تسلی کے لیے اگر غسل کر لے تو یہ غسل کرنا مستحب ہوگا۔ کوئی آدمی کافر ہے اور وہ کفر چھوڑ کے اسلام میں آنا چاہتا ہے، تو اس اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلام لانے سے پہلے غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ یہ چند وہ صورتیں تھیں جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب تھا۔ اس سے پہلے چند وہ صورتیں بیان کی گئی ہیں جن میں غسل کرنا سنت تھا، اس سے پہلے 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں جن میں غسل کرنا فرض تھا۔ اور غسل جو ہے، غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگا لے یا بارش میں کھڑا ہو جائے، بدن پہ پانی بہہ جائے تو غسل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو فرمایا کہ ہاں ادا تو ہو جائے گا بشرط کلی اور ناک میں پانی ڈال لے۔ انسان کا اگر مثلاً یہ ہے کہ اس نے پانی میں ڈبکی لگائی ہے اور گیلا ہو کے باہر آ گیا ہے، کلی بھی کر لی، ناک میں پانی بھی ڈال لیا، تو یہ غسل اس کا ہو جائے گا۔ اب غسل کے دوران قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ غسل کے وقت بدن ننگا ہو تو قبلہ کی طرف منہ کرنا ناجائز ہے، سطر چھپا ہوا ہو تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ ہم ٹوائلٹ میں جب قضاء حاجت کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تو اس وقت نہ ہمارا منہ اور نہ ہماری پیٹھ قبلہ کی طرف ہوتی ہے، ہماری وہ سیٹ ایسی ہی لگائی جاتی ہے، تو غسل بھی اسی انداز میں کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ قبلہ مقدس جگہ ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی طرف منہ نہ کیا جائے تو زیادہ ہی بہتر ہے۔ اب جو آدمی غسل کرتا ہے تو یقیناً اس کا بے حجاب ہوتا ہے، لباس اس کا ہوتا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے۔ غسل خانے میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑ رہی ہو تو سطر کھول کے نہانا بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسی موقع ہوتا ہے بعض لوگ تالاب میں نہاتے ہیں، نہروں میں نہاتے ہیں، اس وقت سطر اس کو ڈھانپ کے نہانا چاہیے۔ عام طور پہ بعض لوگ ہمارے تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں تو وہاں لوگ جاتے ہیں، بسا اوقات ان کو گرمی آتی ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے، تو وہیں وضو کی جگہ کے ساتھ ہی وہ بیچارے نہا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نہاتے وقت بھی اگر غسل جنابت کا ہو گیا ہے تو پھر تو ہر جسم کے ایک ایک بال کو بھی اس نے گیلا کرنا ہے، تو ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں سطر ہو اور وہ اپنے جسم سے لباس دور کر کے نہا لے، تاکہ اس کے غسل میں کوئی شک و شبہ اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ غسل کرنا مکروہ کن صورتوں میں ہے؟ زیادہ پانی بہانا غسل میں مکروہ ہے۔ جس طرح وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے تو پسندیدہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں اسراف ہوتا ہے، تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر غسل کی نیت سے انسان غسل کر رہا ہے تو وضو کرنے کے بعد جسم سے نجاست دور کرنے کے بعد 3 مرتبہ پورے جسم پہ پانی ڈالنا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کندھے پہ ڈالا، پھر سر پہ ڈالا اور پھر بائیں بازو پہ، یہ ایک دفعہ ہوئی ہے، ایسے 3 مرتبہ کرنا ہے بس۔ تو اگر جسم صاف نہیں ہوا یا کہیں بال خشک رہ گئے ہیں یا کہیں صابن چپکا ہوا رہ گیا ہے تو دوبارہ اس پہ ڈال سکتا ہے، لیکن بہرحال 3 دفعہ سے زیادہ پانی بہانا، 3 یہ تو ایک دفعہ ہوئی، پھر 2 پھر 3، تو وہ مکروہ ہے، اس میں اسراف آتا ہے۔ اور اسی انداز میں سطر کھلا ہے غسل کی حالت میں، تو غسلخانے میں کسی سے بات کر رہا ہے، ایسی بات کرنا بھی یہ مکروہ ہے، ایسا اس سے بھی احتیاط کرے۔ اور سطر کھلا ہے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے وہ کر رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی خلاف سنت بھی کہا ہے، مکروہ بھی، اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر جسم ننگا ہو تو قبلہ کی طرف منہ کرنا ناجائز بن جاتا ہے۔ اور یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، کر لیا جائے تو بہتر ہے، اس میں ایک تسلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غسل کے مسائل کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک اس کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔